لیڈر جناب خورشید احمد شاہ صاحب موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور اسی فورم پر ہم ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے خورشید شاہ صاحب کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، یقیناً حکومت اس پر نہ بات کرتی ہے نہ وضاحت کرتی ہے، لیکن بحیثیت اپوزیشن ہم اپنے ساتھی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اٹھاتے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یہ سلسلہ ختم ہو، کیونکہ پاکستان کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میر شکیل الرحمان صاحب، ان کا تعلق میڈیا سے ہے، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، ان کی ساتھ ہونے والی زیادتی کا بھی میں یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، بہت ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر ان تمام فرنٹ لائن فائٹرز اور ہیروز کو خراج تحسین پیش کریں جو آج کووڈ-19 کے اس چیلنج کا سامنا فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو میں ان تمام ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، میڈیکل پروفیشنلز کو، وہ سٹاف جو دن رات ہاسپٹلز کی اور مختلف اداروں کی صفائیاں کرنے میں مصروف ہے، میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ اس موقع پر میں ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہمدردی اور دکھ کا اظہار کرتی ہوں جنہوں نے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعاگو ہوں، بلکہ ہم سب دعاگو ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس خطرناک وائرس کا شکار ہیں وہ جلد صحت یاب ہوں۔ سر، آپ نے بجٹ پر بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً 2020-21 کا یہ بجٹ، اس سے پہلے بھی بجٹ پر بات ہوئی ہے، کئی بجٹس پر مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور بجٹ کیا ہے پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ بجٹ بنیادی طور پر آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے جو ایک عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اب جب بجٹ آتا ہے تو حکومت کی ترجیحات بھی سامنے آتی ہیں، مختلف کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے حکومت کی کیا ترجیح ہے۔ اس حکومت کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس حکومت نے الیکشن سے قبل کیے گئے جھوٹے وعدے، سنہری خواب اور کھوکھلے دعووں کی وجہ سے لوگوں کو مایوس کیا۔ آج پاکستان کی عوام بہت تکلیف میں ہے۔ بار بار ماضی کے اوراق پلٹنے سے اس حکومت کی کارکردگی نہیں چھپ سکتی، بار بار اپوزیشن کی طرف انگلی اٹھانے سے عوام کو ریلیف نہیں مل سکتی۔ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اس پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جب میں بلو دا بیلٹ گفتگو سنتی ہوں، اور یقین جانیں میں نے تو ایک آدھ مرتبہ حکومتی بینچز پہ فائز منسٹر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ حکومت میں ہو کر بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ وہ اگر منسٹر ہیں تمام لوگ تو اپنی ذمہ داری کو اپنی نشست نبھاتے پہ بیٹھ ہوئے، جائیں اور آپس میں بات چیت نہ کریں۔ جی، وہ اگر منسٹر ہیں، بہت شکریہ، وہ اگر منسٹر ہیں تو اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے، صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوئے، اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑتے ہوئے اپوزیشن کی تنقید کا جواب دیں، لیکن کنسٹرکٹیو جواب دیں، مثبت جواب دیں، اور کہہ دیں کہ ہم بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے بار بار کہا، اور آج میری بہن نے جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، جب انہوں نے بہت تکلیف کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا تو مجھے وہ تمام لمحات یاد آئے جب میں نے بحیثیت رکن، اور جب ہم کہتے ہیں آنریبل ممبر آف دس آگسٹ ہاؤس، تو ان الفاظ میں بہت وزن ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے وزن کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے میں بحیثیت اپوزیشن ہو سکتا ہے کبھی غصے کا اظہار کروں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کوئی منسٹر
اس غصے کا جواب اس سے ڈبل غصے میں دے، یہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے اپوزیشن اس وقت بھی کی جب جنرل مشرف اس ملک پر فائز تھا، اور اس وقت بھی ہم نے کھل کے اپوزیشن کی ہے. ہم نے بعد میں بھی اپوزیشن کی ہے، پچھلے 5 برس بھی اپوزیشن کی ہے. اور جب بھی کوئی منسٹر حکومتی بینچز سے اٹھ کر بلو دا بیلٹ بات کرتا تھا تو ہم اس وقت بولتے تھے یہ بات، اور پی ٹی آئی کے دوست ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی اس بات کی نشاندہی کرتے تھے. پھر آج کیا وجہ ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں، پارلیمنٹری زبان کیا ہوتی ہے. میں یقیناً افسوس کرتی ہوں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ تنقید ہو اگر بنتی ہے اور کوئی نہ کوئی اصلاح کے آپشنز یا کوئی تجاویز بھی دی جائیں. دیکھیں اس حکومت نے صرف اس وقت کیا کیا ہے، پاکستانیوں کو رسوا کیا ہے. اس حکومت نے پچھلے 5 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر بھی میری نظر میں کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ اس حکومت کی اگر آپ صرف وہ ویڈیوز چلا دیں جو پہلے دن سے آج تک ہیں، 2 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 2 برس میں منی بجٹس کو ملا کے 4 بجٹس بھی یہ حکومت دے چکی ہے. اگر آپ صرف ویڈیوز چلا دیں کہ انہوں نے پہلے دن کیا کہا، انہوں نے دوسرے دن کیا کہا، انہوں نے 4 ہفتے بعد کیا کہا، 9 ماہ بعد کیا کہا، سال بعد کیا کہا، میں نہیں سمجھتی کسی اپوزیشن کے رکن کو تقریر کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. اور ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ روز چلتی ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں، اور ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے کسی کو اس طرح ایکسپوز ہوتے ہوئے دیکھ کر. ہمیں خوشی نہیں ہوتی کیونکہ اس نااہلی کے نتائج پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے، اور ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے. ڈیپٹی اسپیکر صاحب، میں کیونکہ بجٹ پر بھی بات ہے، لیکن بجٹ پر بات یقیناً اس حکومت کی کارکردگی کے حساب سے ہوتی ہے. اس حکومت نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، متعدد بار اس آئین کی وائلیشن کی ہے. اور اس آئین کی وائلیشن جب یہ حکومت کرتی ہے تو یہ حکومت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ یقین نہیں. آپ اس کرسی پر فائز ہیں جہاں اس آئین کا بھی تحفظ ہوتا ہے، اس آئین کی روح سے بنائے گئے وہ تمام رولز جنہیں ہم فالو کرتے ہیں ان کا بھی تحفظ کرنا چاہیے، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. سر، جب میں یہ کہتی ہوں کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتا ہے تو اس کی میں چند مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سب سے پہلی مثال ہے نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل آرٹیکل 156 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت عمل میں آتی ہے. آرٹیکل 156 کے تحت اس میں کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اب اس ذمہ داری پر میں تھوڑا آپ سے ٹائم چاہوں گی. ذمہ داری کیا ہے؟ The National Economic Council shall review the overall economic condition of the country and shall, for advising the federal government and the provincial governments, formulate plans in respect of financial, commercial, social and economic policies, and in formulating such plans, it shall, amongst other factors, ensure balanced development and regional equity, and shall also be guided by the principles of policy set out in Chapter 2 of Part 2 of this Constitution. سر، ایک اسپرٹ ہوتا ہے آئینی اداروں کا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنا پی ٹی آئی اس وقت جب ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی تھی اور اس وقت کی حکومت کو آئینی تقاضوں پر بات کرتے ہوئے ان کو آئینی ذمہ داریاں یاد دلاتی تھی، آج اس حکومت نے، وفاقی حکومت جو ہے، اس نے پچھلی حکومت کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. اور کیسے توڑ دیے؟ سر، تقاضے ہوتے ہیں کہ میٹنگز کتنی مرتبہ بلائی جائیں. سر، سال میں 2 مرتبہ این ای سی کی میٹنگ بلائی جانی چاہیے. اس حکومت کو 4 مرتبہ این ای سی کی میٹنگ بلانی چاہیے تھی، اور یہ حکومت اب تک 2 مرتبہ بلا سکی ہے. یہ این ای سی کی میٹنگ جو آخری ہوئی ہے یہ بڑی حیران کن ہے، اور وہ اس طرح سے
کہ کیونکہ یہ نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے تو بجٹ سے پہلے اتنا وقت ہونا چاہیے کہ جو نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے جب وہ آتی ہے وہ بیٹھتی ہے تو وفاق اور صوبے آپس میں ملک کے جو اکنامک مسائل ہیں جو چیلنجز ہیں اس پر بات کریں, ان کی روشنی پر پلانز, ان کی روشنی میں پلانز بنائیں. پلانز جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوں, اس میں ایکوٹی ہو, تاکہ ہم تمام جو ایریاز ہیں پاکستان کے ان کو ساتھ لے کر چل سکیں. اب افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل بجٹ پیش کرنے سے 2 روز قبل بلائی جاتی ہے. پلانز تیار کر دیے جاتے ہیں صرف ٹھپا لگانے کے لیے, صرف پوسٹ آفس کی سروس لینے کے لیے نیشنل اکنامک کاؤنسل کو بلایا جاتا ہے. مطلب یہ تو ایک باڈی کو, ایک آئینی باڈی کو ریڈنڈنٹ کرنے کا ایکشن ہے اور نظر آتا ہے. اکنامک سروے نیشنل اکنامک کاؤنسل کے دوسرے دن پیش ہوتا ہے, مطلب ایک دن نیشنل اکنامک کاؤنسل بلائی جاتی ہے, دوسرے دن اکنامک سروے ریلیز ہوتا ہے اور اس کے اگلے دن بجٹ پیش ہوتا ہے. آپ اپوزیشن میں ہو یا آپ گورنمنٹ میں ہو, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا اس طریقے سے آئینی اداروں کو چلایا جانا چاہیے؟ قطع نظر اس کے کہ آپ کہاں ہیں, کیونکہ آپ سب بشمول میرے, ہم اس آئین پر اوتھ لیتے ہیں, اس آئین میں موجود پروویژنز کو فالو کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں. اور جب اس آئین کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, جب کانسٹیٹیوشنل باڈیز کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ایز اے ڈیموکریٹ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم اظہار کرتے ہیں. لیکن یہ اظہار اگر اس کا جواب وہاں سے ملے تو خدارا ہماری عزتوں پر حملے نہ ہوں. اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کانکریٹ بات کریں, آپ سبسٹنس پہ بات کریں. Do not attack people personally just because they remind you of your constitutional responsibilities. سر آپ 13 منٹ ہو گئے محترمہ, بڑی مہربانی, آپ پلیز جلدی اس کو مختصر کریں اپنی میں جلدی کر رہی ہوں. سر دوسری ذمہ داری نیشنل فائنانس کمیشن کی. نیشنل فائنانس کمیشن آرٹیکل 161 آف دا کانسٹیٹیوشن, میں نے پہلے بھی اجلاس میں بات کی تھی کہ جو 10th نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن آیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتا ہے. ہماری نظر میں وہ انلیگل ہے. اس کے حوالے سے لوگ عدالت بھی جا چکے ہیں اور اس کے وتھڈرال کی میں نے درخواست کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس سر. لیکن کیونکہ مختصر وقت ہے میں صرف یہ بتا دوں کہ اس کی کمپوزیشن بھی فالٹی ہے. اس کے اندر جو اینٹیٹیز ہیں وہ ہیں صوبے اور وفاق. جو دیگر علاقے ڈالے گئے ہیں جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کے شیئر کو بڑھایا جائے, لیکن ان کا شیئر وفاق کی ذمہ داری ہے. وہ اینٹیٹیز نہیں ہیں جو اس پر بیٹھ کر کام کرتی ہیں, لہٰذا ان کی انڈکشن از رانگ if they are being inducted as a province, اور اس پر سینسٹیو ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری بات جو اس میں مینڈیٹ سے ہٹ کر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں, مجھے وقت دیجیے گا 31(2) کے تحت میں یہ جلدی سے پڑھ دوں گی. سب پہلی چیز جو اس میں ایڈ کی گئی جو کہ مینڈیٹ نہیں ہے NFC کا وہ ہے assessment and allocation of resources to meet expenditure made on security and national disasters calamities. یہ ڈالا گیا ہے اس میں, جبکہ NFC کا جو کام ہے وہ ٹیکسز کو کلیکٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے. سر دوسری چیز جو اس میں ڈالی گئی ہے وہ ہے assessment of total public debt and allocation of resources for its repayment. سر اگین NFC کا کام ڈویزبل پول میں اکٹھے ہوئے ٹیکسز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ایز پر دا کرائٹیریا ڈیسائیڈڈ. سر 3, rationalization of subsidies given by the federal and provincial governments in their budgets and agreeing on a mechanism to finance them. Again, یہ NFC کا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا سر اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے, جو ریسورسز جو آپ دیتے ہیں صوبوں کو, how can you decide in NFC how to spend that? وہاں تو پروونشل فائنانس کمیشن آتی ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آرٹیکل 121. اگر آپ خود اس کا ڈیسیشن کرتے ہیں, اگین یو آر وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ دا رائٹ آف اے پروونس ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ اٹس ریسورسز. سر چوتھا جو ہے وہ ہے ایکسپلورنگ ویز ٹو ریڈیوس لاسز آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز and agreeing on mechanism for sharing these losses between the federal government and provincial governments. اب یہ ہے مطلب
آپ کے پاس جو ادارے ہیں قومی ادارے آپ سے چلے نہ, آپ انہیں فیل کر دیں, لیکن ان کی ذمہ داری آپ صوبوں پہ ڈال دیں اور صوبوں کی عوام بھگتے. So this again is not a mandate of, please, Adi mukhe galande. That again is not the mandate of National Finance Commission, sir. These are salient features جس کی بنیاد پر میں آج اس فلور پر کھڑے ہو کے پھر کہتی ہوں کہ please withdraw this faulty, illegal notification of 10th NFC award. سر اس کے علاوہ میرے یہاں پہ ایک فاضل ممبر جن کا تعلق گورنمنٹ سے ہے, انہوں نے ہسپتالوں کے بارے میں بات کی, اور انٹرسٹنگلی میرے پاس کیبنٹ کی وہ منٹس موجود ہیں جو فیڈرل کیبنٹ نے ان ہاسپٹلز کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا تھا. اس ڈیسیشن کے بعد انہوں نے 13 بلین کا اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا, which we strongly believe is not the right way. سر میں آپ کو وہ منٹس کا ڈیسیشن پڑھ کے سنا دوں. بس آپ مختصر کر دیں اس لیے کہ 16-17 منٹ ہو گئے محترمہ, میں نے اور لوگوں کو بھی دینے, آپ کا پہلے ہی جو ہے وہ پارٹی کا 1 گھنٹا زیادہ ہو چکا ہے, ایکسیز ہو چکا ہے. اور دوسری مسلم لیگ نون کے تقریباً 2 گھنٹے رہتے ہیں اور ان کے ممبرز ابھی تک کم بولے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 گھنٹے رہتے ہیں. تھینک یو جی, آپ پلیز 2 منٹ کے اندر مختصراً بات کمپلیٹ کریں. بتا دوں پھر میں ریکمنڈیشنز پہ چلی جاؤں گی. The cabinet considered the summary dated 17th June 2009 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospital from provinces to federal government and decided, this is the cabinet decision of the federal government, please listen to this, whoever has still is confused about this, and decided in principle, quote unquote hai, to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification, including current financial constraints of the federal government, will be submitted by National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honorable Court. یہ ہے آپ کی اپنی وفاقی کیبنٹ کا ڈیسیشن. Contrary to this decision, you allocate funds for hospitals that you've given to the provinces, creating further confusion and doing something as usual against ethics and law. Sir, میں آپ مجھے پھر ٹائم کم دے رہے ہیں. Let me quickly run through the figures of growth, sir. مجھے پلیز 5 منٹ دے دیں. I request once again. Sir, اس گورنمنٹ میں بہت سارے تاریخی کام کیے ہیں, اور تاریخی کام کیونکہ آپ مجھے جلدی بات کریں, اس حکومت کے کچھ تاریخی کام ہیں. تاریخی جھوٹ بولا, تاریخی کنفیوژن پیدا کی, تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری, تاریخی قرضے, اور تاریخ میں پہلی مرتبہ FBR کی کلیکشن. یہ کبھی بھی نہیں ہوا. پلیز لسن ٹو دس, دس از امپورٹنٹ اینڈ اٹس ناٹ گڈ فار آور کنٹری. پہلی مرتبہ FBR نے اپنے ہی ایسٹیمیٹ جو پچھلے برس کے ہیں اس سے کم کلیکٹ کیا ہے. This has never happened in the history of Pakistan. یہ بھی تاریخی ہے. سر, لوڈ شیڈنگ کی انتہا کر دی, پیٹرول کی قلت کی انتہا کر دی, چینی کی چوری کی انتہا کر دی, آٹا اتنا مہنگا ہے کہ آج حکومتی اراکین, میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ سچ بولا انہوں نے کہ آٹا اتنا مہنگا ہے. سر, یہ مسائل کووڈ نہیں لائے, یہ مسائل اس حکومت کی اپنی ناکامی ہے, اپنے فیلئر ہیں. کووڈ ایک چیلنج ہے, I agree. I am not going to disagree with that because we are very, very emotional and passionate about this issue of COVID. But you've never been serious about this. Sir, اب میں صرف اس حکومت کے ٹارگٹس پہ بات کروں گی. سر, اس حکومت کے گروتھ ٹارگٹس, کلیکشن تو it's so poor. If I am to give you very quickly, I'd actually written down here only somewhere, I can't find that paper now. Yeah, here it is. Sir, 2013-14, یہ میں تھوڑی سی حکومتوں کے بتا رہی ہوں. 2013-14, if somebody wants to write this, please write. But do not personally attack me when you want to respond to this. Respond academically. Respond like a parliamentarian. I would appreciate that. 2013-14, sir, FBR کی کلیکشن میں 13.65% اضافہ ہوا تھا. 2014-15 میں 12.39% اضافہ ہوا تھا.
اب اس میں ہمارا بھی دور نہیں ہے, دوسری حکومت بھی ہے, یہ میں نے تو پہلے پیپلز پارٹی سے شروع کیا. 2015-16 میں 17.33% اضافہ ہوا تھا. 2016-17 میں 7.58% اضافہ ہوا تھا. 2017-18 میں 12.38% اضافہ ہوا تھا. اور سر 2018-19 میں, would you like to know? Negative. It is negative 0.40%. یہ ہے تاریخ, یہ ہے کارکردگی. اور اگر آپ کو کچھ کہہ دیں تو آپ ہمارے خاندانوں پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دس از ایکچولی, دیکھیں سر, یہاں کوئی بے عزتی کرانے نہیں آتا. وی آل کم فرام ریسپیکٹیبل بیک گراؤنڈز. اپنی پگڑیاں اور اپنی داڑیاں یہاں پر آپ کو حملے کرنے کے لیے نہیں لے کر آتے. سو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ جب بات کریں, آپ کو ریئیکشن نہیں چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے ہوتا ریئیکشن, تو پلیز رسپونڈ ود گریس اینڈ لسن ٹو اس ود پیشنس. بیکاز جتنا گریشیس یہ اپوزیشن ہوئی ہے, میں کہتی ہوں اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اسے میچور اپوزیشن ملی ہے. اس حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اس اپوزیشن نے خود کہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیلپ یو. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہوں جو پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے, اور ان کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے کام کر کے دکھائے اپنے دور حکومت میں. جناب آصف علی زرداری صاحب جو خود یہاں کھڑے ہو کر آپ کو سال پہلے لوکسٹ کے لیے کہتے رہے لیکن آپ نے سیریس نہیں لیا. اب آپ کہتے ہیں جیسے ہم نے کووڈ سے ڈیل کیا ویسے ہم لوکسٹ سے ڈیل کریں گے. میں کہتی ہوں ہم اپنے کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں, خدا را ایسے ڈیل مت کیجئے لوکسٹ سے. سر مجھے 5 منٹ بس جی, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. آپ کو میں نے 20 منٹ دیے ہیں, سب کو 10-10 منٹ دے رہا ہوں. آپ کا ٹائم پارٹی کا بھی ایکسس ہو چکا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. جناب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب, مری صاحب جی. آپ کو میں نے پہلے بھی دیا, پھر آپ نے ٹائم لیا, آپ کے پاس, آپ دوبارہ کبھی آپ کو موقع ملا آپ پلیز بولیے گا. آپ 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں. چلیں 4 ریکمنڈیشنز جلدی سے بتا دوں, بیکاز گروتھ ریٹ بھی آپ لوگ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر سکے. آپ نے پھر گروتھ ریٹ جو ہے وہ غلط بتا دیا ہے, اور پھر ورلڈ بینک نے کہا نیگیٹو میں جائیں گے. ٹھیک ہے سب, میری کچھ چند ریکمنڈیشنز ہیں. ریکمنڈیشنز یہ ہیں سر, ٹارگٹس should be realistic please, کیونکہ جو آپ ٹارگٹس دیتے ہیں اس پر بیس ہوتا ہے آپ کا بجٹ. بالخصوص پروونشل گورنمنٹس اپنا پلان بناتی ہیں. ریسورسز کے حوالے سے سر, جو منسٹریز ہیں, جو منسٹریز ڈیوالو ہو چکی ہیں خدارہ, وہ اب وفاق میں بند ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ ایک لگژری ہے اور بہت سارا پیسہ ان منسٹریز پہ خرچ ہو رہا ہے جو ویسے ہی ڈیوالو ہو چکی ہیں. تو ان کو وائنڈ اپ کریں, یہ پیسہ بچے گا. سر دوسرا, آپ ریسورسز کو کیسے انکریز کریں گے؟ آپ بھی سوچ رہے ہیں, ہم بھی سوچ رہے ہیں, آپ کیسے انکریز کریں گے؟ آپ جیسے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ٹیکس کریں جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو اب کووڈ کی وجہ سے اپنے اور اخراجات نہیں کر رہے, لیکن they will be willing to contribute towards a suffering economy of Pakistan. Suffering why? COVID, not primarily, but inefficiency and incompetence of the federal government. Sir, آگے locust پہ, please locust پہ اور focus کریں. You belong to a province جو hit ہوا ہے, I belong to a province جو hit ہوا ہے, اور پاکستان میں جہاں جہاں لوکس اٹیک کرے گا پورے پاکستان کا نقصان ہوگا. سر اس کے علاوہ جو فنڈز ہیں, ہمارا مین فوکس اس وقت کووڈ ہونا چاہیے, کووڈ-19 ہونا چاہیے ہمارا مین فوکس. اس کے علاوہ سر جو پیٹرولیم لیوی ہے, جس کو پیٹرولیم لیوی کہا گیا ہے, ادھر اس کتاب میں لکھا ہے, یہ لیوی نہیں ہے سر, اٹس اے ٹیکس. اس کو لیوی کنسیڈر نہ کریں, اس کو ٹیکسز میں لے جائیں تاکہ دس بیکمز اے پارٹ آف دا ڈویزیبل پول. اور سر اگر آپ مجھے یہ الاؤ کریں, حیرت کی بات یہ ہے کہ لیوی انکریز ہوتی جا رہی ہے, پیٹرول کا پرائس کم ہوتا ہے, لیوی پہ افیکٹ نہیں ہوتا. سر پلیز یہ میں فنش کر رہی ہوں, 2 more. سر یہاں پر لیوی جو ہے اس کے میں انکریز ایسے دیکھ رہی ہوں کہ 216 ملین, اور اب ریوائز میں دیا ہے 260 ملین,
اور سر اب جو ایسٹیمیٹ دیا ہے 450 ملین. تو دس مینز کہ آپ لیوی پہ زور دے کے لوگوں کو بینیفٹ نہیں دے رہے. سر دوسرا سر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈز کی کٹوتی پر ہمیں بہت افسوس ہے. ان کے فنڈز کاٹے نہ جائیں بلکہ بڑھائے جائیں. سر اس کے علاوہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ آپ اس چیئر میں ہیں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو اس ہاؤس کے ملازمین ہیں سر, ان کے آنریریم کو پلیز کنسیڈر کریں. اس وقت وہ بہت مشکل حالت میں ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 0 اضافہ کیا ہے, جبکہ سندھ حکومت نے 5 سے 10% اضافہ کیا ہے. اور زیادہ اضافہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پلیز میچ واٹ اے پروونشل گورنمنٹ ہیز ڈن. سر میں سی سی آئی کی بات نہیں ہوئی, لیکن آپ مجھے میں سی سی آئی پہ کہوں گی کہ پلیز سی سی آئی کی میٹنگز کال کیجئے. سی سی آئی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, ایک فورم ہے, اور سر سی سی آئی کی ریکوائرمنٹ بھی یہ حکومت وائلیٹ کر رہی ہے. اس حکومت کو 9 میٹنگز اب تک بلانی چاہیے تھی, جبکہ صرف 3 بلائی ہیں. سر میں سی سی آئی کا میں آپ کو تاریخی بات بتا دوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جب سی سی آئی کانسٹیٹیوٹ ہوئی سر, the first meeting of CCI was held in 1975. سر 3 دن کی میٹنگ تھی سی سی آئی کی, 7th, 8th and 9th of August. 3 دن کی میٹنگ تھی سی سی آئی کی. سر اس کے بعد جو سیکنڈ میٹنگ تھی وہ 2 روز کی تھی. یہ بھی آپ تاریخ بتا رہی ہیں, آپ نے سجیشن دے دی, بہت شکریہ جی. جی جناب سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب. سیٹ نمبر بتائیں ذرا مزاری صاحب. 298. جی مزاری صاحب مائک آن ہے, آپ اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جی سردار ریاض محمود خان مزاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ کا شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ نے ٹائم دیا.